اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 98، 99 اور 100 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 19ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد جو کسی طریقے سے بھی تمہارا ہوتا ہے، اس کو معمولی مال کے بدلے نہ بیچو، یعنی عہد کو نہ توڑو کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں وہ ختم نہیں ہونے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ہم صبر کرنے والوں کو ان کے احسن عمل کا اچھا اجر دینے والے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ میں جو اچھا عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، ہم اسے اچھی پاکیزہ ستھری زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور ان کا اجر ان سے اچھے اعمال کا، بہترین عمل کا بہترین بدلہ ان کو دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں بیان فرمایا جا رہا ہے، اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پاک پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا گیا۔ یعنی قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یہ حکم باری تعالیٰ ہے۔ اس لیے شیطان جو ہے تمہارے پڑھنے میں وسوسہ ڈالتا ہے، غلطیاں کراتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لو تاکہ وہ اس میں وسوسہ نہ ڈالے، رخنہ اندازی نہ کرے، اور تم اللہ تعالیٰ کا کلام درست پڑھ سکو، توجہ کے ساتھ پڑھ سکو۔ اس شیطان کے معاملے میں فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جو لوگ ایمان والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں، ان پر اس کا بس نہیں چلتا، ان پر وہ قابو نہیں پاتا، لیکن ان کا وہ دوست ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، اس کا غلبہ، اس کا قابو ان لوگوں پر ہے جو اسے پسند کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، معنی یہ کہ اس کی مرضی کے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کا وہ دوست ہے، ان کو بہکاتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کیا کرو۔ قرآن پاک شروع کرنے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، دونوں مستحب ہیں، پڑھنے چاہیے۔ اعوذ باللہ کے بارے میں ایک روایت ہے جسے قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حضور نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے، میری جنت تیرا باغ ہے، میں نے تیرے آنے سے بہت پہلے اس کو تیرے دشمن شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، دشمن کو نکال دیا ہے،
اور اے بندے تیرا دل میرا باغ ہے، تیرا دل میری سیرگاہ ہے، تو بھی اس سیرگاہ سے، میری سیرگاہ سے اپنے اور میرے دشمن کو نکال۔ تو نے اس کو اس میں بسایا ہوا ہے، شیطان کو، اس کو نکال یہاں سے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو قادر ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اختیار والا ہے، وہ اس کو نکال سکتا ہے، لیکن میں تو مجبور ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، دشمن شیطان تکڑا ہے، طاقتور ہے، ایسے نہیں نکالا جاتا۔ حکم ملتا ہے کہ ٹھیک ہے میری مدد حاصل کر لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، شیطان کو نکال دیتا ہوں۔ اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بڑا ہی مفید ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اکثر کاموں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ پڑھتے رہیں، بلا کسی کام کے بھی اعوذ باللہ پڑھنا مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔